نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، 26ویں پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے۔ اس سورۃ احقاف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اس ہستی کا کلام ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے اور قیامت کے آنے کے دلائل پیش کر دیے۔ اس کے بعد کی آیات دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے متعلق وہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی الیاذ باللہ باتیں اچھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، تو کیا تم ان پر ایمان لائے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ والدین کے نافرمان ہیں، ان کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کرتے، ان کو قیامت میں ذلت اور رسوائی سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود کی نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ قوم عاد کا کہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ وہ گرمی کی وجہ سے پریشان تھے، بادل دیکھا تو خوش ہو گئے، اور اس سے پھر طوفانی ہوا چلی، اور پھر اس کے بعد اس ہوا نے ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ حالانکہ وہ بہت طاقتور ڈیل ڈول والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی اور ان کو اس عبرت سے ڈرایا کہ تم اس قدر طاقتور نہیں ہو، کہ تم سے پہلے کی طاقتور قومیں اگر عذاب سے ہلاک ہو سکتی ہیں، تو اگر تم نافرمانی کرو گے تم بھی عذاب کا شکار ہوگے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرما دیا کہ جو اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے، مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر 5 صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد موجود ہے۔ اس پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کفر اختیار کرنے والے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے ہیں، اور اللہ کے سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ برباد ہو جائیں گے اگر یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ اور فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کا نام دنیا میں پھیلانے اور بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، شہادت کا بہت بڑا اجر اور رتبہ ہے۔ دوسرے رکوع میں اہل ایمان کی کامیابی اور ان کی دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا گیا جو کفار جتنے بھی طریقے اپناتے ہیں وہ سب کے سب دنیا کی مفاد پرستی اور دنیا کی لذتوں کی خاطر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مقصد زندگی کو پہچانتے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ان کی اطاعت کرتے۔ پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو کافر بیٹھتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنی انسنی کر دیتے تھے، تو ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنی ہوئی باتوں کو کانوں سے نکالو نہیں، بلکہ ان پر عمل کرو۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جہاد کے نام سے ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، وہ موت کے ڈر سے جہاد سے بچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اگر تمہیں جہاد میں نہ آئی تو وہ کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ آخری رکوع میں اس صورت کے منافقین کے حالات اور احوال کو ذکر کیا گیا کہ منافقین اپنی منافقت پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات، منافقت چھپی رہے گی، ظاہر نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ عجیب سے حرکات کرتے ہیں جس کی بنا پہ ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی، اور فرمایا کہ اگر تم
اللہ کے حکم سے اپنا منہ پھیر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے، مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں چونکہ صلح حدیبیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فتح کی بشارت دی گئی، اس وجہ سے اس کا نام سورہ فتح ہے، اور مومنین کو جنت کی خوشخبری دی گئی اور فرمایا گیا کہ جو منافق لوگ ہیں وہ اللہ کے غضب اور لعنت کے حقدار ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کا واقعہ کی طرف اشارہ فرما دیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے روانگی ہوئی، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر جب ٹھہرے تو کفار اس پر برہم ہوئے، حضرت عثمان کو بطور قاصد بھیجا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر کی افواہ جب پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیت رضوان لی۔ رکوع نمبر 2 میں جو لوگ جہاد سے پیچھے رہنے والے ہیں، جہاد سے بزدلی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی اس منافقانہ طور طریقے اور طرز عمل کی تردید کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ معذور ہیں، جو بوڑھے ہیں، اپاہج ہیں، بچے ہیں، ان کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور خوشخبری کی بشارت دی، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، اور جو کافر و منافقین ہیں ان کے لیے وعید بیان کی۔ اور پھر اس کے بعد آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کر دیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور پھر آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا گیا تاکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب عالم ہیں اس پر اسلام کو غالب کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ جنتی جماعت، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اللہ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، ان کی صفات کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات اور آداب کو بیان کیا۔ سب سے پہلے یہ آداب پیش کیا، اور یہ اس میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند نہ کرو، یعنی گستاخی سے پیش نہ آؤ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں اس میں اپنی مرضی اور رائے کو ہرگز نہ لاؤ۔ آگے بھی حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکاریں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اور پھر بعد کی آیات میں اجتماعی زندگی کے آداب بیان کیے جا رہے کہ اگر کوئی تمہیں آ کے خبر دے تو خبر دینے والے کی خبر کو ویسے نہیں ماننا چاہیے، بلکہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ کہیں تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ معاشرتی خرابیاں اور برائیاں جو پائی جاتی ہیں، رکوع نمبر 2 میں اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور کسی کے عیب نہ نکالے جائیں، برے القاب سے نہ پکاریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اور دوسرے مسلمان کی عیب اور کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہیں۔ اور غیبت سے منع کیا، اور غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منکرین اور انکار کرنے والوں کے تعجب کا ذکر کیا کہ وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا، اور انسان کو اللہ نے رسول کیوں بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تعجب والے رویے کی تردید کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے دلائل پیش فرمائے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہی عالم الغیب ہے، اس کو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور انسان جتنے بھی الفاظ منہ سے نکالتا ہے، جو کچھ بھی بولتا ہے، ان کا مکمل ریکارڈ اللہ کے فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، اور یہی چیز قیامت میں انسان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ مکمل طور پر بھر چکی ہے، تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرما دیا، اور جو ان کو دی جانے والی جنت کی نعمتیں ہوں گی ان کا ذکر فرمایا۔ سورہ ذاریات مکی صورت ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے
قسمیں کھائی ہیں 4 قسم کی ہواؤں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان غافل قیامت سے اس لیے ہو چکا ہے کہ یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ اور نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کی کہ وہ نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو بستروں سے دور رہتے ہیں یعنی کم سوتے ہیں، اور سحری کے وقت میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس سورت کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ہاں آنے والے فرشتے جو مہمان بن کر آئے ان کا ذکر کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کا آغاز کیا اور کیسے ان کے لیے بچھڑا کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ تو یہاں پر 26ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔